عائشہ کی منگنی اس کے چچا زاد سے ہو چکی تھی، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اس کا من یہ تھا بیرون ملک چلا گیا اور اسے کہا کہ میرا انتظار کرنا۔ اس کے جاتے ہی عائشہ پورے گاؤں میں بدنام ہو گئی۔ ایک روز یہ جان کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میری شادی ایک خوشحال گھرانے میں ہوئی تھی، شوہر آفیسر تھے اور مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ غرض زندگی میں ہر کسی شے کی کمی نہ تھی۔ میں یہاں ایک ایسی لڑکی کی کہانی بیان کرنا چاہتی ہوں جو مجھے دارالامان سے ملی تھی۔ ان دنوں میرے شوہر جنوبی پنجاب کے ایک شہر میں اپنے فرائض انجام دے رہے تھے، علاقے کی حفاظت کے انتظام، ترقی کے کاموں کی نگرانی، غرض یہ کہ سارے اہم امور کی ذمہ داری تھی۔ ہم کو بڑا سرکاری بنگلہ ملا ہوا تھا، نوکر چاکر بھی حکومت کی طرف سے ملے تھے۔ غرض اپنے وطن میں گویا اپنا ہی راج تھا۔ میرے بچے، دونوں بچے ان دنوں اس قدر چھوٹے تھے کہ مجھے ہمہ وقت ایک مددگار مگر قابل اعتماد عورت کی ضرورت تھی۔ میں چھوٹے چھوٹے دو بچوں کو سنبھالنے سے قاصر تھی۔ آئے دن میرے میاں ماں کے تحت افسران کے گھروں میں دعوتوں کا سلسلہ جاری رہتا، وہاں جانا بھی ضروری ہوتا۔ ملازمت کا ایک لازمی حصہ تھا۔ یہ لیڈیز کلب کی چیئر پرسن بھی تھی کیونکہ ڈپٹی کمشنر کی بیوی تھی۔ شہر کی سماجی اور ثقافتی خواتین کی تقاریب میں شرکت کرنا بھی ضروری ہوتا۔ مجھے گرلز اسکول اور کالج کی تقریبات میں بھی بطور مہمان خصوصی بلایا جاتا ہے۔ یوں مجھے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنے امور کی بجا آوری میں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا۔ گھر میں ملازمین پر بچے نہیں چھوڑے جا سکتے کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے تو مرد ملازمین ہی ملتے تھے۔ مجھے کوئی ڈھنگ کی میڈ نہ مل رہی تھی جو باشعور اور پڑھی لکھی ہو اور دن رات میرے پاس رہے۔ ایک بار مجھے عید کے موقع پر محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے دارالامان بطور مہمان خصوصی بلایا گیا کیونکہ وہاں پناہ لینے والی خواتین اور بچوں میں عید کے تحفے تقسیم کرنے تھے۔ جب میں وہاں گئی تو مختلف عمر کی عورتوں سے ملی جن میں کچھ جوان لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ اسی دارالامان میں موجود ایک نوجوان لڑکی نے مجھے بے حد متاثر کیا جس کا نام عائشہ تھا۔ وہ بہت خوبصورت، سلجھی ہوئی اور تعلیم یافتہ بھی لگ رہی تھی۔ صورت شکل سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ یہاں کی رہنے والی ہے، یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی اچھے خاندان سے، سنجیدہ اور مطمئن سی۔ یہ لڑکی مجھے بہت اچھی لگی۔ میں نے سوشل ویلفیئر آفیسر سے اس کے بارے میں سوال کیا تو اس نے بتایا کہ یہ 3 سال پہلے یہاں مقیم ہے۔ 3 سال سے یہاں مقیم ہے۔ واقعی بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس کے وارث تو ہیں مگر پھر بھی یہ لاوارث ہی ہے۔ ماں تھی جو اس کے ساتھ ہی آئی تھی۔ پچھلے برس ان کا اسی جگہ پر انتقال ہو گیا، تب سے یہ اور اداس رہتی ہے۔ مجھے اس کی داستان سن کر افسوس ہوا۔ سوچنے لگی وارثوں کے ہوتے ہوئے یہ بیچاری لاوارث ہے، آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ ابھی یہ جوان ہے، اس بیچاری کا کیا بنے گا اور یہ کب تک ایسے یہاں پڑی رہے گی؟ گھر آ کر شوہر سے عائشہ کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا تمہیں ایک میڈ کی ضرورت ہے، اگر مناسب سمجھو تو اسے یہاں رکھ لیتے ہیں۔ یہاں اسے گھر جیسا ماحول بھی ملے گا اور یقیناً یہ جگہ اس کے دارالامان سے اچھی ہوگی۔ وہ خوشی خوشی تمہارے سب کام بھی کر لے گی۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔ میں نے عائشہ سے بات چیت کی تو وہ بھی راضی ہو گئے۔ میرے میاں نے مجسٹریٹ صاحب سے بات کی اور پھر کچھ قانونی کارروائی پوری کرنے کے بعد ہم عائشہ کو اس کی رضا سے لے آئے اور وہ بھی وہاں کے ماحول سے شدید اکتا چکی تھی۔ میرے ساتھ آتے ہی گھل مل گئی۔ بڑی بڑی چمکدار آنکھوں نے ایک عجیب سی کشش تھی جو اس کا تمام حسن اس کی آنکھوں میں چھپا رکھا تھا، تاہم اداسی کے ملیحے چہرے پر ہر وقت پڑاؤ ڈالے رکھتی۔ وہ کم گو تھی، زیادہ تر خود میں گم رہتی، تو وہ میرے لیے بہت مددگار ثابت ہوئی۔ میرے گھر آئے اسے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ اس نے ایک دن بھی مجھے کوئی شکایت کا موقع نہ دیا۔ میرے بچوں کو بہت اچھے سے سنبھالتی، ہر وقت تابعداری اور ہر کام بہت سلیقے سے انجام دیتی، لیکن بہت زیادہ لیے دیے رہنا اس کی عادت تھی۔ اس کی یہی وجہ مجھے پسند نہ تھی۔ وہ سخت محتاط قسم کی تھی، کسی صورت بھولنے میں نہ آتی، جبکہ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ پر اعتماد کرے اور مجھ کو خود کو آیا جائے اور مجھے اپنا حال دل کہے اور اس کے دکھ سکھ میں شریک ہو جاؤں۔ جب میں باتوں میں اس سے کچھ جاننے کی کوشش کرتی تو وہ جانے کیوں اس کے چہرے کا تاثر عجیب سا ہو جاتا۔ ایسے میں انسان اس سے یہ نہ کہہ پاتا کہ اپنا دکھ بتاؤ۔ جب یہ سوچ کر اس کے سامنے جاتی کہ اس کے ماضی کے بارے میں جانوں گی تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میں کچھ کہہ نہ پاتی۔ ایک دن جب آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، میں لان میں بیٹھی میگزین دیکھ رہی تھی۔ وہ چائے کی ٹرے لے کر آ گئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، موسم بڑا حسین تھا۔ خشک جھکولے گالوں کو چھو کر عجیب تازگی اور فرحت کا احساس جگا رہے تھے۔ میں نے عائشہ کی جانب دیکھا اور فرحت اور تازگی کے احساس کی جگہ آنسو تھے جن کو وہ دوپٹے کے پلو سے جلدی صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج موقع مل گیا تھا کہ اس کا راز جانوں، اس سے اس کے ماضی کی کہانی جانوں۔ میں نے اسے پیار سے کہا دیکھو کیوں اپنے آنسو چھپا رہی ہو؟ کیا اپنا دکھ مجھے نہ بتاؤ گی؟ ہو سکتا ہے میں تمہارے کسی کام آ سکوں۔ میں نے سامنے پڑی کرسی کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا، چائے کا ایک کپ ٹرے سے اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ دیکھو کسی کو اپنا غم بتانے سے جی ہلکا ہو جاتا ہے، مجھے اپنی بڑی بہن سمجھ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی ہو۔ وہ ذرا سی ہچکچائی، پھر گویا یوں میرے والد ایک کسان تھے، زمینوں پر محنت ہمارا ورثہ تھا، ہمارا خاندان مختلف علاقوں میں بٹا ہوا تھا، ماموں کہیں رہتے تھے، خالہ کہیں، اور والد صاحب جنوبی پنجاب میں ایک گاؤں میں رہتے تھے، لیکن ہم شادی بیاہ کے موقع پر اپنے
رشتے داروں کے علاقوں میں سفر کرتے تھے۔ میری پیدائش کے کچھ عرصے بعد والد نے کھیتی باڑی کے پیشے کو ترک کر دیا اور نزدیکی گاؤں میں سکونت اختیار کر لی تاکہ شہر میں رہ کر ان کے بچے پڑھ لکھ سکیں اور یہاں پر محنت مزدوری کرنے لگے۔ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے۔ میری ماں کو تمام خاندان میں ایک خاص مقام حاصل تھا کیونکہ وہ سب کے دکھ سکھ میں کام آیا کرتی تھی۔ بہت ہمدرد اور نیک دل عورت تھی۔ ہمارے خاندان میں رواج تھا کہ لڑکیوں کی شادی برادری میں ہی کرتے تھے۔ جب میں چھوٹی تھی تو میرے ماموں کی بیٹی فاخرہ نئی نویلی بھابھی بن کر میرے آنگن میں آئی۔ میں ان دنوں چھوٹی ہی تھی۔ گھر میں بھابھی کے آ جانے سے چہک اٹھی۔ مجھے وہ بہت پیاری لگتی تھی اور ان کے گرد پروانے کی طرح گھومتی رہتی۔ ہمارا گھر سکون کا گہوارہ تھا۔ پھر جیسے ہی سکون کو کسی کی نظر لگ گئی۔ ایک روز میں اسکول میں تھی کہ آیا نے بتایا کہ تم جلدی گھر جاؤ، تمہاری چھٹی ہو گئی ہے۔ ہمارے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اسی وقت چھٹی کی گھنٹی بج گئی تھی۔ میں دوڑتی ہوئی گھر کی طرف لپکی۔ پتہ چلا کہ میرے چچا کو گاؤں میں بیل نے ٹکر مار دی ہے اور اس کے سینگوں میں شدید زخمی ہو گئے۔ کیونکہ ٹکر کی وجہ سے چچا زمین پر گرے تو بیل نے ان کو اپنے پیروں سے رون دیا تھا۔ انہیں جلدی سے شہر کے اسپتال لایا گیا۔ ہم سب گاؤں چچا کو دیکھنے گئے مگر ان کی حالت بہت بری تھی۔ جسم سارا کچلا جا چکا تھا۔ بڑا کٹن وقت تھا۔ چچی اور ان کے دونوں بچے رو رہے تھے۔ وہ باپ کی پلنگ کے پائے سے لگے کھڑے ہوئے تھے۔ ہم سب چچا کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ ذرا دیر چچا کو ہوش آیا۔ سامنے امی کھڑی تھی۔ یہ باوقت اس قدر کہہ پائے کہ بھابھی خدارا میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ یہ میرے بچے نہیں بلکہ اب یہ تمہارے بچے ہیں۔ آپ اور بھائی اب ان کو اپنی ذمہ داری سمجھیے گا۔ میں ان کو اللہ کے بعد تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ اتنا کہا کہ ان کی روح قبض ہو گئی اور پرواز کر گئی۔ چچا ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکے تھے۔ شروع میں کچھ دن رشتے دار ان کے بیوی بچوں کے ہمراہ رہے مگر پھر ایک ایک کر کے سب اپنے گھروں کو چلے گئے کہ آخر انہیں جانا ہی تھا۔ چچی اور ان کے بچے اکیلے رہ گئے جن کی کفالت کرنے والا اب کوئی نہ تھا۔ امی کو دیور کے آخری الفاظ یاد تھے بلکہ ان کے دل پر ضبط ہو چکے تھے۔ امی ابو اپنی بیوہ بھابھی اور ان کے دونوں بچوں کو شہر اپنے گھر لے آئے۔ پھر وہ لوگ ہمارے گھر میں ہی رہنے لگے۔ امی تو پہلے ہی دوسروں پر مہربان ہوتی، یہ تو پھر اپنے تھے۔ میری ماں اب اپنے بچوں سے زیادہ مرحوم چچا کے بچوں کا خیال رکھتی۔ والد بھی میری ماں کے اس رویے سے خوش تھے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور ہم باشعور ہو گئے۔ ایک روز امی اور چچی ساتھ بیٹھی ساگ بنا رہی تھی کہ بچوں کی شادی بیاہ کا ذکر چل نکلا۔ چچی نے کہا، دیکھو آپا، اگر تم ریحان کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو تو گھر کی لڑکی گھر میں ہی رہے گی اور میں بھی ادھر ادھر ڈھونڈتی نہ پھروں گی۔ اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی؟ میری ماں نے جواب دیا اور چچی کے چہرے پر خوشی کے پھول کھل گئے۔ چچی کہنے لگی کہ پھر ہلکی پھلکی سی رسم بھی کر لیتے ہیں۔ منگنی کی تیاری شروع کر دی۔ منگنی کی چیزیں عائشہ پر ڈال دیتے ہیں۔ دونوں عورتوں کی صلاح مشورے سے دن طے کیا گیا اور 2-4 رشتے داروں کو بلا کر چائے اور مٹھائی کے ڈبوں سے رسم منگنی ہو گئی۔ میں ان دنوں 9ویں جماعت میں تھی۔ یوں چھوٹی عمر میں میرے سر پر سرخ دوپٹہ ڈالنے والی میری چچی تھی جو ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ان دنوں پتہ بھی نہ تھا کہ اس طرح سرخ دوپٹے اوڑھنے کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ دن گزرتے گئے، شعور اور بڑھتا گیا۔ سبھی مجھے ریحان کی منگیتر کہتے تھے۔ میں نے میٹرک کر لیا اور کالج میں داخلہ لے لیا کیونکہ ہمارے قصبہ نما شہر میں میٹرک تک اسکول تھا۔ مین شہر کا کالج کچھ فاصلے پر تھا۔ پھر مجھے پڑھنے میں کافی خاص لگاؤ تھا۔ میں کالج جانے لگی۔ گھر میں چچا مرحوم کی بیٹی سائرہ سے میرا دل لگا رہتا۔ سارا دن ہم ساتھ ہوتی۔ چھٹی والے دن سارا دن باتیں کرتی، صحن میں بھاگتی دوڑتی اور خوش ہوتی۔ یہ بڑا سنہرا زمانہ تھا۔ جب ذرا عقل آئی تو معاشرتی پابندیوں کا احساس جاگا۔ میں بہت سادہ سی لڑکی تھی۔ ریحان سے اب بھی ہنس کر باتیں کرتی تھی کیونکہ ہمارا بچپن ایک ساتھ ایک ہی گھر میں گزرا تھا۔ مجھے جیسے لگتا ہی نہ تھا یہ میرا منگیتر ہے۔ یہ تو اس کے ساتھ یوں فری ہو کر باتیں نہیں کرتی لیکن میری بھابھی کچھ اور ذہن کی تھی۔ وہ ہر وقت مجھے جیسے ٹو میں رہنے لگی۔ ہماری تو معصوم باتیں تھی لیکن وہ ہمارے خلاف مواد جمع کر رہی تھی۔ دراصل ان کو میری بیوہ چچی کا بچوں سمیت ہمارے ساتھ رہنا ناگوار تھا۔ چاہتی تھی کہ کسی طور پر ان لوگوں سے نجات ملے۔ آخر وہ میرے بھائی کی توجہ اس جانب مبذول کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ بھائی ہر وقت کے کان بھرتی، دیکھو اس لڑکی کو اتنی بڑی ہو گئی ہے، دوپٹہ ٹھیک سے نہیں لیتی اور اس کا ریحان سے باتیں کرنے کا انداز بہت غلط قسم کا ہے۔ آپ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں کیا ڈرامہ چل رہا ہے۔ یہ سب کچھ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تمہاری بہن بہت آگے جا رہی ہے۔ آج ناگوار ہے، کل ناقابل برداشت ہوگا۔ تم تب کیا کرو گے جب پانی سر سے گزر جائے گا؟ بھلا کون سا بھائی اپنی بہن کے بارے میں ایسے اندیشے برداشت کر سکتا؟ بھابھی کی مسلسل باتوں سے تنگ آ کر بھائی نے امی پر دباؤ ڈالا کہ چچی کو کہیں کہ وہ اپنے گھر جا کر رہیں۔ اب تو ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب وہ الگ بھی رہ سکتی ہیں۔ دوسرا، عائشہ اور ریحان کا رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ اب ان کا یوں ایک گھر میں رہنا بالکل بھی مناسب نہیں۔ چچی کا بھی ہمارے علاوہ کوئی نہ تھا اور ابو بھی اپنی بیوہ بھابھی کو یوں بے آسرا نہ کرنا چاہتے تھے۔ جن کی ذمہ داری نبھانے کا ان کا بھائی ان کو کہہ کر گیا تھا مگر ابو کی کون سنتا۔ اب میری بھابھی نے چچی کو بہانے سے اتنا پریشان کیا کہ وہ ایک روز خود ہی اپنا سامان اٹھا کر بچوں کو ساتھ لے کر چلی گئی۔ ان کے ایک پڑوسی نے جو حالات سے واقف تھے ریحان کو
रेहान को ले दिया और इसे सऊदी अरब भिजवा दिया, जहाँ एक मशहूर कंपनी में इसको मुलाजमत मिल गई। रेहान ने जाने से पहले सायरा के हाथ ये पैगाम भिजवाया था कि मैं इससे मिलने गई तो इससे कहा कि आयशा तुम्हारी खातिर ही कमाने के लिए जा रहा हूँ, ताकि तुम्हें इज्जत से भी आकर अपने घर ले जाऊँ। तुम मेरा इंतजार करना, जब मैं लौट आऊंगा तो हम अपनी खुशियों की जन्नत बसाएंगे। आयशा, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें किस कदर चाहता हूँ। इसके जाने का मुझे बेहद गम था, लेकिन एक तरफ से खुशी भी थी। चलो वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। बोझल दिल के साथ घर वापस आई। एक हफ्ते तक सब उदास रही। रेहान की याद मुझे हरदम सताने लगी। रेहान ने वहां जाकर खूब मेहनत की और सारी कमाई अपनी वालदा को भिजवाने लगा। चची अब भी अम्मी से मिलने आती थी और कहती थी कि तुम्हारी बेटी मेरी ही बहू बनेगी। भाभी, तुमने मुझसे वादा किया था, इस वादे को याद रखना। अम्मी अम्मी आगे से जवाब देती, हाँ हाँ ऐसा ही होगा। खातिर जमा जमा रखो, मैं वादे करके मुकरने वालों में से नहीं हूँ। इधर रेहान खूब मेहनत कर रहा था ताकि जल्दी से इस काबिल हो जाए कि इज्जत से ब्याह कर ले जाए। वो चाहता था कि अपना पुराना घर नया बना ले और इसमें नया फर्नीचर हो, जिंदगी की तमाम सहूलतें हों, ताकि जब इसकी दुल्हन बनकर इसके घर जाऊं तो सब तरह का आराम मुझे मुयसर हो। ये बातें मुझे सायरा बताती जब वो मुझसे मिलने आती कि मेरा भाई खतों पर ऐसी ही बातें लिखता है। जब मैं सायरा की बातें सुनती तो खुश हो जाती। मेरी अपनी इस कजन के साथ दोस्ती थी, अब भी बहुत मजबूत थी। मैंने FSC कर ली थी, मगर आगे यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए मुझे भाई से इजाजत ना मिली। मैं अब रेहान के इंतजार में दिन काटने लगी। रेहान कर गए 5 बरस हो गए थे। मेरी भाभी का एक भाई अक्सर हमारे घर आता था, क्योंकि वो मेरे मामूजात भी था, मगर कुछ अरसे से इसने ज्यादा आना शुरू कर दिया। जब भी आता, किन निगाहों से मुझे देखता, मुझे इसका यूं देखना सब नागवार लगता। मैं अब बहुत कम इसके सामने जाती, बल्कि जाना ही छोड़ दिया। भाभी को मेरी ये बात पसंद न आई। जबकि काशिफ बहाने बहाने से मेरे सामने आने की कोशिश करता, मुझे अस्फुट मुखातिब होने लगता। मैंने इसको सख्त नापसंद करती। एक दिन ये मामला रंग ले आया। भाभी ने अम्मी से कहा कि मैं चाहती हूँ कि आयशा की शादी काशिफ से हो जाए। अम्मी तो भाई के मुंह तकने लगी और मैं सकते में रह गई। अब भाभी की मुखालफत का मतलब समझ आ गया था। काशिफ तो मुझे एक आंख ना भाता था। रही मेरी इससे शादी की बात हो रही थी, मैंने रोना धोना शुरू कर दिया। अबू तो बिस्तर पर बीमार पड़े थे। पहले तो अम्मी ने समझाया कि ये मुनासिब नहीं है, मैं देवरानी को जबान दे चुकी हूँ। जब भाभी और भाई ने ज्यादा जोर डाला तो लड़का इतने सालों से आया ही नहीं और मुमानी भी आकर रिश्ते के लिए बैठ गई। तब अम्मी डट गई और मैं अम्मी की जुर्रत पर खुश थी, क्योंकि मैं तो दिन रात रेहान के ही ख्वाब देखे थे। 5 बरस उसका इंतजार किया। अब तो इनके हालात भी सुधर चुके थे। आखिर मेरा इंतजार खत्म हुआ तो रेहान लौट आया। रेहान की मेहनत रंग ले आई। वो जब आया तो बहुत कमा कर लाया। 5 साल बाद लौटा था। आते ही सब से पहले मकान को नया कर लिया, फिर घर में टीवी, AC, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और जिंदगी की हर सहूलत से घर को पुर किया। अब इनके घर का हमारे घर से ज्यादा अच्छा और कुशादा था। उन्होंने साथ वाला खाली प्लॉट भी खरीद कर अपने अहाते में शामिल कर लिया। अब भाभी भी परेशान हो गई। जब भाभी ने देखा कि ये उंगली से नहीं निकल रहा तो भाभी के हमरा चची के घर सीधी गई और भाभी ने इधर जाकर कहा कि आयशा का रिश्ता हम मामू के बेटे यानी फाखर के भाई को दे चुके हैं। ये रिश्ता लड़की की अपनी मर्जी से हुआ है। वो दम बखुद रह गए। रेहान ने ये बात सुनी तो हैरान रह गई। यूं भाई और भाभी मेरे दिल का नगर उजाड़ कर आ गए, मगर अम्मी और मुझे इल्म ना हो सका। ये क्या किया वहाँ कहकर आ गए। हम तो इंतजार कर रहे थे कि रेहान हमारे घर आएगा, मगर कई दिन गुजर गए, वो ना आया। अल्लाह की करनी यूं हुई कि वालिद साहब सब बीमार पड़ गए तो 2-3 दिनों में ही चटपट हो गए। अब अम्मी का जोर टूट गया और घर के फैसलों पर भाई का राज चलने लगा। उन्होंने अब्बू का चेहलम के बाद अम्मी से कह दिया, आयशा की शादी काशिफ से कर दो, नहीं तो अपनी लड़की लेकर चची के घर चली जाओ। जब तुमने बुरे दिनों में इनको रख लिया था तो वो अब तुमको रख लेंगी। अम्मी बेटे के मुंह से ऐसे नाजेबा कलमात सुनकर बस दंग ही रह गई थी। उन्होंने मामू से शिकायत की कि वो बेटी के डर से कुछ ना बोले। मुमानी बेटी से मिली हुई। अब अम्मी के लिए मुश्किल हो गई कि मेरा निकाह रेहान से कैसे करें, जबकि दूसरी तरफ चची चाहती मेरा भाई भी निकाह में शामिल हो और मेरा वली बने। इस कश्मकश में रेहान दोबारा सऊदी अरब चला गया और अम्मी और भाभी और भाई का आजाद दबाव बढ़ गया और आयशा का निकाह काशिफ से कर दिया। जब अम्मी और मैंने भाई की ना सुनी तो उन्होंने मेरा जीना दोभर कर दिया और भाभी ने मेरा नान नफका भी बंद कर दिया। पता नहीं वो इतनी जालिम क्यों थी। वो मोहल्ले की हर एक से कहती कि आयशा की मंगनी काशिफ से है, लेकिन गलत ताल्लुकात इसके चचा के बेटे रेहान से हैं, जिसका वो इंतजार कर रही है। खुदा ऐसी भाभी किसी को ना दे। सारे खानदान, सारे मोहल्ले में ये बात फैला दी कि आयशा की मंगनी तो बचपन में टूट गई थी और अब रेहान ने भी इसको ठुकरा दिया, क्योंकि ये सही लड़की नहीं है। चची के कानों तक ये बातें पहुंच रही थी। चाहे
تو یہ تھا کہ وہ آ کر امی کو اپنے گھر لے جاتی، لیکن وہ نہ آئی، بلکہ شرط رکھ دی جب تک تمہارا بیٹا بہن کی شادی میں شامل نہ ہوگا ہم شادی نہ کریں گے۔ اس بات پر میری ماں کا دل ٹوٹ گیا کہ یہی دیورانی ہے کہ جب بیوہ ہوئی تھی تو میں نے اسے برے وقت میں اپنے گھر رکھا تھا، ان کے بچوں کو کھلایا پلایا پروان چڑھایا، اور ان کا یہ حال ہے کہ لوگوں کی باتوں سے ڈر کر ہم کو ٹھکرا رہی ہے۔ بھائی نے کاشف کے ساتھ میرا نکاح کی تاریخ رکھ دی۔ ایک ہفتے بعد میرا نکاح تھا۔ اب میں کسی بھی طرح سے ریحان سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ ریحان سے رابطہ چچی کے ذریعے ہی ممکن تھا، مگر چچی تھی کہ امی سے کہتی تھی کہ اگر عائشہ کا بھائی نکاح میں شامل نہیں ہوگا تو میں عائشہ کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ نکاح دن کم رہ گئے تھے، میں نکاح سے مسلسل انکار کر رہی تھی۔ جب بھابھی اور بھائی کی بدسلوکی کی بھی حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے امی سے یہاں تک دھمکی دے دی کہ اگر یہ نکاح نہ ہوا تو آپ بھی اپنا کوئی اور ٹھکانہ دیکھ لیں، عائشہ کے ساتھ آپ کو بھی گھر سے نکال دوں گا۔ بیٹے کے منہ سے یہ سب سن کر امی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پھر وہ سب بھی پریشان ہو گئی۔ اگلے دن نکاح تھا اور وہ مجھے لے کر دارالمنان آ گئی۔ میرا خیال تھا کہ ریحان آ جائے گا تو ہمارا وسیلہ اور سہارا بنے گا، اور وہ بھی نہ آیا۔ امی نے بیٹی کی رضامندی کو بھی کھو دیا۔ آخر ان کا دارالمنان میں انتقال ہو گیا۔ جب انتقال کی خبر بھائی کو ملی وہ آئے، مرحومہ امی کو تو دفنانے لے گئے، مگر میں نے بھائی کے ساتھ نہ گئی کیونکہ مجھے اب ان لوگوں سے نفرت ہو چکی تھی۔ بھائی بھی مجھے لے جانا نہ چاہتے تھے۔ ان کی نظر میں ان کی عزت کا جنازہ نکال کر آئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں دارالمنان میں رہ کر ہی ریحان کا انتظار کروں گی۔ جب وہ آئے گا اور اسے علم ہوگا کہ میں دارالمنان میں ہوں تو وہ مجھے لینے آ جائے گا۔ جب عائشہ نے اپنی کہانی مکمل کر لی تو وہ رو رہی تھی، اس کی ہچکی بن گئی۔ میں نے اسے گلے لگا لیا، تسلی دی اور وعدہ کیا کہ میں خود اس کی چچی کے پاس جاؤں گی، ان کو سمجھاؤں گی، پھر ہم ریحان سے رابطہ بھی کریں گے اور میں تم کو اپنے گھر سے دلہن بنا کر تمہاری کزن کے ساتھ اس کے گھر رخصت کروں گی۔ کچھ دن بعد میں عائشہ کی چچی کے گھر گئی تاکہ ان کو بتا سکوں کہ عائشہ میرے پاس ہے۔ بھائی کے گھر وہ نہیں جانا چاہتی تھی اور ماں اس کی مر چکی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جب اس کی چچی نے کہا کہ ہم عائشہ کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ اس کے بارے میں اس کی بھابھی اور بھائی نے طرح کی باتیں پھیلائی ہیں۔ میرا بیٹا بھی اسی وجہ سے بددل ہو کر واپس چلا گیا اور وہ بھی اب عائشہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اب ہمارا بھی عائشہ جیسی لڑکی کو بہو بنانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ میں اپنے بیٹے کا رشتہ کہیں اور طے کر چکی ہوں۔ اس نے ساتھ ہی اس لڑکی کی تصویر بھی دکھا دی جس کے ساتھ ریحان کا رشتہ طے کیا تھا۔ اس عورت کے منہ سے ایسی باتیں سن کر تو میں شدت میں رہ گئی کہ جس لڑکے کے لیے اس کی ماں نے گھر چھوڑ کر دارالمنان رہنا قبول کیا، جس عورت سے وعدہ نبھانے کو اس کی جیٹھانی نے گھر کو خیر آباد کہہ دیا تھا، وہی آج رشتے سے انکار کر رہی تھی۔ مجھ میں تو حوصلہ نہ تھا۔ میں نے عائشہ کو یہ حقیقت بتاتی، پھر میں نے بتانا تو تھا۔ جب اسے حقیقت سے آگاہ کیا تو اسے اتنا صدمہ ہو کے بیمار پڑ گئی اور پھر جیسے مرتے۔ بہرحال غم کتنا بھی ہو آخر انسان جھیل لیتا ہے، اس نے بھی جھیل لیا۔ میرے روز و شب کے سمجھانے سے بالآخر وہ شادی پر راضی ہو گئی اور میں نے اس کی شادی اپنے ایک کزن سے کرا دی۔ وہ کافی مذہبی اور خوشحال کھاتے پیتے لوگ تھے۔ عائشہ بھی کافی خوبصورت تھی، انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ میں نے منان کو عائشہ کے بارے میں جب بتایا تو اس نے کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے اس لڑکی سے شادی کر کے اسے سہارا دینا چاہتا ہوں کہ جس کا کوئی وارث نہیں۔ تم اس لڑکی کو مجھ سے شادی پر آمادہ کر لو، میں اسے اپنی زندگی کی تمام خوشیاں دوں گا اور اپنے پچھلے سارے دکھ بھول جائے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ عائشہ کی شادی منان سے ہو گئی۔ اس نے اس لڑکی کو اتنا پیار دیا کہ وہ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر حال کی خوشیوں میں کھو گئی۔ 2 بیٹے ہو گئے اور پھر بیٹی ہو گئی تو وہ اپنی دنیا میں جینے لگی۔ اب تو وہ بھول چکی تھی کہ ریحان کو یاد نہیں کرتی تھی۔ کئی بار منان نے کہا کہ چلو اب بھائی بھابھی سے صلح کر لو اور ان کو معاف کر دو، خونی رشتے جو اتنے قریبی ہوں کم از کم وہ کبھی نہیں ٹوٹنے چاہیے، لیکن وہ نہیں مانی۔ اس نے کہا کہ وہ مرتے دم تک ان سے نہیں ملے گی اور نہ ہی ان کی شکل دیکھے گی۔ جنہوں نے بڑھاپے میں میری ماں کو گھر سے نکالا اور دارالمنان پہنچا دیا، میرے لیے وہ مر گئے ہیں اور میں ان کے لیے مر گئی ہوں۔ وہ آج بھی اپنے اپنوں سے ناراض ہے اور ان کا نام تک سننا گوارا نہیں کرتی۔ مزید دلچسپ کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔